میرے دوست، کیا تم پر کسی کا جادو ہے؟ کیا کوئی سایہ ہے جو تمہارے ساتھ چل رہا ہے؟ یہ سوال سن کر بہت سے لوگ فوراً کہیں گے، نہیں، یہ سب بکواس ہے، میں تو ٹھیک ہوں۔ لیکن سنو، وہ شخص جس پر سب سے گہرا سایہ ہوتا ہے، وہی سب سے پہلے کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوا۔ یہی اس سائے کی سب سے بڑی طاقت ہے، یہ نظر نہیں آتا۔ میری جان، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے آپ سے پوچھو، کیا کچھ عرصے سے دل بے وجہ بجھا ہے؟ کام میں جی نہیں لگتا، عبادت میں مزہ نہیں رہا، خوشی آتی ہے تو ٹکتی نہیں، کسی سے ملے، کسی جگہ گئے، کچھ دیکھا اور اس کے بعد سے اندر کچھ بدل گیا، جیسے کسی نے اندر کا دیا بجھا دیا ہو، اور تم تیلی پر تیلی جلاتے رہو لیکن روشنی ٹکتی نہیں۔ یہ جادو ہے میرے دوست، یہ سایہ ہے، نظر بھی، سحر بھی، اور وہ نامعلوم بوجھ بھی جس کا نام تم خود نہیں جانتے۔ سنو، ابن عربی نے ایک بات کہی، اور جب سنو گے تو شاید آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے فرمایا کہ انسان کا دل اکیلا نہیں ہوتا، اس میں ہمیشہ کسی نہ کسی کا عکس ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج تمہارے دل کے آئینے میں کس کا عکس ہے، روشنی کا یا سائے کا؟ جیسے آئینے پر جب کوئی گندا کپڑا پھیر دے، آئینہ وہی رہتا ہے لیکن اس میں چہرہ صاف نہیں دکھتا، نہ اپنا نہ اللہ کا۔ اور سب سے بڑا سوال، اگر سایہ ہے تو اصل حقیقت کیسے جانے؟ اللہ نے اس امت کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑا۔ آج کی اس گفتگو کے آخر تک تم نہ صرف پہچان لوگے کہ جادو ہے یا نہیں، بلکہ اللہ کا وہ طریقہ بھی جان لوگے جس سے یہ دن دوبارہ صاف ہو جاتا ہے، جیسے آئینہ جس پر گرد جم گئی ہو اور کوئی اسے محبت سے صاف کر دے۔ میرے دوست، آج بہت سے لوگ اس سوال کے ساتھ جی رہے ہیں لیکن کسی سے کہہ نہیں پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ جب کہتے ہیں تو لوگ ہنستے ہیں، کہتے ہیں یہ سب وہم ہے، پڑھے لکھے ہو، یہ کیا باتیں کر رہے ہو، تو تم چپ ہو جاتے ہو، اندر ہی اندر رکھ لیتے ہو، لیکن وہ کیفیت جاتی نہیں۔ میری جان، میں جانتا ہوں یہ کیسا لگتا ہے۔ صبح اٹھتے ہو، طبیعت بوجھل ہوتی ہے، کوئی خاص وجہ نہیں، بس ایک بھاری پن ہے جو سینے پر رکھا ہوا ہے۔ نماز پڑھتے ہو، دل حاضر نہیں ہوتا، دعا مانگتے ہو، الفاظ منہ سے نکلتے ہیں لیکن سینے سے نہیں، جیسے کوئی دروازہ بند ہو گیا ہو اور تم باہر کھڑے دستک دیتے رہتے ہو۔ کسی محفل میں بیٹھتے ہو، لوگ ہنستے ہیں، تم بھی ہنستے ہو، لیکن اندر سے خالی خالی، جیسے کوئی اداکاری ہو رہی ہو۔ گھر آتے ہو، تنہا بیٹھتے ہو اور سوچتے ہو یہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ سنو، یہ تمہاری کمزوری نہیں ہے، یہ تمہارا قصور نہیں ہے۔ جیسے درخت کی جڑ میں کوئی زہریلا پانی اتر جائے، درخت اوپر سے ہرا بھرا لگتا ہے، پتے ہلتے ہیں، ڈالیاں جھومتی ہیں، لیکن اندر سے وہ زہر آہستہ آہستہ چڑھتا رہتا ہے جب تک کوئی مالی نہ آئے اور جڑ کو صاف نہ کر دے۔ میرے دوست، کچھ سائے ایسے ہی ہوتے ہیں، اوپر سے نظر نہیں آتے، اندر سے کام کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر جو بات ہے وہ یہ کہ اسلام نے اس حقیقت کو کبھی نہیں جھٹلایا۔ اللہ نے خود اپنے کلام میں فرمایا کہ جنات اور شیاطین حقیقت ہے، نظر حقیقت ہے، سحر حقیقت ہے۔ نبی کریم نے فرمایا نظر حق ہے، یہ انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، لیکن، اور یہ بات سینے میں اتار لو، اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو اس پر بھروسہ رکھے، کوئی سایہ اسے مکمل نہیں ڈبو سکتا، کوئی جادو اس شخص پر مکمل نہیں چلتا جس کے دل میں اللہ کی یاد زندہ ہو۔ جیسے کہ سورج کی روشنی میں سایہ رہتا ہے لیکن اس روشنی کو مٹا نہیں سکتا۔ میرے پیارے، تم ابھی جو محسوس کر رہے ہو، یہ نہ تو تمہارے ایمان کا خاتمہ ہے اور نہ اللہ کی ناراضگی کی علامت۔ یہ ایک آزمائش ہے جس میں اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس کی طرف مڑتے ہو یا نہیں، اور تم مڑے ہو، اسی لیے آج یہاں ہو۔ میرے دوست، اب وہ بات جو ابن عربی نے کہی، اور یہ بات صرف سننے کی نہیں، سینے میں اتارنے کی ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں، اور یہ بات شاید تم نے پہلے کبھی اس طرح نہیں سنی، کہ اس کائنات میں ہر چیز کی دو سطحیں ہیں، ایک ظاہر جو آنکھ دیکھتی ہے اور ایک باطن جو صرف دل محسوس کرتا ہے۔ جادو، سایہ، نظر، یہ سب ظاہر کی دنیا میں نہیں جیتے، یہ باطن کی دنیا میں کام کرتے ہیں، دل کی پرتوں میں، روح کی گہرائیوں میں۔ اس لیے آنکھ سے نہیں دکھتے، اس لیے ڈاکٹر نہیں پکڑ پاتا،
اس لیے دوائی نہیں کٹتی، جیسے ہوا نظر نہیں آتی لیکن درخت کو ہلاتی ہے، جیسے موسم نظر نہیں آتا لیکن پھول کو مرجھاتا ہے، ویسے ہی یہ سائے نظر نہیں آتے لیکن روح کو متاثر کرتے ہیں۔ سنو، ابن عربی ایک اور بات فرماتے ہیں جو اس سے بھی گہری ہے۔ وہ کہتے ہیں انسان کا دل ایک آئینہ ہے اور ہر آئینے کی ایک خاصیت ہوتی ہے، وہ اسی کا عکس دکھاتا ہے جو اس کے سامنے ہو۔ جب دل کا آئینہ صاف ہو، اللہ کی تجلی اس میں اترتی ہے، اللہ کی روشنی، اللہ کی محبت، اللہ کا سکون، سب کچھ اس آئینے میں چمکتا ہے۔ لیکن جب اس آئینے پر گرد جم جائے تو وہ تجلی نہیں اترتی۔ جادو کیا ہے، سایہ کیا ہے، نظر کیا ہے۔ میرے پیارے، یہ سب دل کے آئینے پر جمنے والی گرد ہے۔ کسی کی نظر لگتی ہے، گرد جمتی ہے، کسی کا حسد آتا ہے، گرد جمتی ہے، کوئی سحر کرتا ہے، گرد جمتی ہے، اور جب یہ گرد جم جائے تو اللہ سے تعلق کمزور لگنے لگتا ہے، دعا خالی لگتی ہے، عبادت بوجھ لگتی ہے، زندگی بے رنگ لگتی ہے۔ لیکن، اور یہ بات ذہن میں رکھنا، آئینہ ٹوٹا نہیں ہوتا، صرف گرد آلودہ ہوتا ہے۔ فرق سمجھو، ٹوٹا ہوا آئینہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، گرد آلودہ آئینہ ایک لمحے میں صاف ہو سکتا ہے۔ اور یہی وہ خوشخبری ہے جو ابن عربی دیتے ہیں کہ جادو تمہاری روح کو توڑ نہیں سکتا، سایہ تمہارے ایمان کو مٹا نہیں سکتا، نظر تمہارے دل کو مردہ نہیں کر سکتی، یہ سب صرف گرد ہے اور گرد جھاڑی جاتی ہے۔ میرے دوست، اب سوال یہ آتا ہے کہ پہچانے کیسے، جانے کیسے کہ یہ گرد ہے یا کچھ اور، اصل حقیقت تک کیسے پہنچے؟ ابن عربی فرماتے ہیں پہچان کی علامتیں ہوتی ہیں، کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جو دل خود دیتا ہے، روح خود بتاتی ہے، بس سنے کوئی۔ اور آج ہم وہی سننے والے ہیں۔ جیسے ماہر ڈاکٹر مریض کو دیکھ کر پہلے تشخیص کرتا ہے پھر دوا دیتا ہے، ویسے ہی آج پہلے پہچانیں گے پھر علاج کی طرف چلیں گے۔ میرے دوست، یہ سب سے ضروری حصہ ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو ہر بیماری کو جادو سمجھ لیتے ہیں، ہر مشکل کو نظر کہہ دیتے ہیں، ہر افتاد کو سایہ بتا دیتے ہیں، اور پھر عمر بھر عاملوں کے چکر کاٹتے رہتے ہیں اور اصل مسئلے کا حل کبھی نہیں نکلتا۔ اور دوسری طرف کچھ لوگ ہیں جن پر واقعی کچھ ہے لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، یہ سب وہم ہے، اور یوں سالوں تک اس بوجھ کے ساتھ جیتے رہتے ہیں جس کا نام تک نہیں لیتے۔ سنو، دونوں غلطیاں خطرناک ہیں، اس لیے آج ہم وہ علامتیں دیکھیں گے جو نبی کریم کی سنت سے، قرآن کی حکمت سے اور ابن عربی کے فہم سے ثابت ہیں، تاکہ تم خود پہچان سکو۔ کسی عامل کے پاس جانے سے پہلے اپنے دل سے پوچھو۔ علامت نمبر 1، عبادت سے بے رغبتی جو اچانک آئی ہو۔ میرے دوست، یہ سب سے پہلی اور سب سے واضح علامت ہے۔ ایک وقت تھا نماز پڑھتے تھے تو سکون ملتا تھا، قرآن کھولتے تھے تو دل بھر آتا تھا، دعا مانگتے تھے تو یقین تھا کہ سنی جا رہی ہے، اور پھر اچانک سب بدل گیا۔ نماز پڑھتے ہو لیکن دل غائب رہتا ہے، قرآن کھولتے ہو لیکن جیسے الفاظ دل تک پہنچتے ہی نہیں، دعا مانگتے ہو لیکن لگتا ہے شاید میری کوئی سنتا نہیں، جیسے دریا بہتا رہے لیکن پیاس نہ بجھے، پانی موجود ہو لیکن حلق تک نہ اترے۔ میری جان، جب یہ بے رغبتی اچانک آئے، بنا کسی ظاہری وجہ کے اور پچھلے کسی واقعے یا ملاقات کے بعد سے ہو، تو یہ پہلی علامت ہے۔ علامت نمبر 2، جسم اور دل کی وہ تھکاوٹ جو نیند سے نہ جائے۔ سنو، یہ عام تھکاوٹ نہیں ہوتی، عام تھکاوٹ سو جانے سے جاتی ہے، آرام کرنے سے جاتی ہے، لیکن یہ تھکاوٹ رات بھر سونے کے بعد بھی صبح اٹھو تو ایسے لگے جیسے سوئے ہی نہیں، جیسے جسم نے رات گزاری ہو کسی بوجھ تلے، آنکھیں بوجھل، دل بوجھل، طبیعت بوجھل، جیسے کوئی پودا ہو جس کی جڑوں میں پانی پہنچنا بند ہو گیا ہو، اوپر سے ہرا لگے لیکن اندر سے سوکھتا جا رہا ہو، آہستہ خاموشی سے۔ میرے دوست، جب یہ تھکاوٹ مسلسل ہو، بے وجہ ہو اور ڈاکٹر بھی کچھ نہ پکڑ پائے تو یہ دوسری علامت ہے۔ علامت نمبر 3، خوابوں میں ڈر اور بے چینی۔ میری جان، خواب صرف خواب نہیں ہوتے۔ ابن عربی فرماتے ہیں خواب وہ جگہ ہے جہاں روح آزاد ہو جاتی ہے، جسم سوتا ہے لیکن روح جاگتی ہے، اور روح جب آزاد ہو تو وہ کچھ دیکھتی ہے
جو جاگتی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ جب کسی پر سایہ ہو تو خواب میں گرنا، بھاگنا، ڈرانے والے چہرے، تاریک جگہیں اور وہ خواب جو یاد نہ رہیں لیکن دل گھبرایا ہو، یہ سب علامتیں ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے، اور برے خواب سے بچنے کے لیے بائیں طرف 3 بار پھونک مارو اور اللہ کی پناہ مانگو۔ یہ نبی کریم نے بتایا، یعنی یہ حقیقت ہے۔ علامت نمبر 4، بنا وجہ غصہ، بنا وجہ رونا، بنا وجہ ڈر۔ میرے دوست، جذبات جب بے قابو ہو جائیں، کوئی چھوٹی بات پر آگ لگ جائے، کوئی وجہ نہ ہو اور آنکھیں بھر آئیں، تنہا بیٹھے ہو اور اچانک دل ڈوبنے لگے، جیسے کوئی خطرہ ہے لیکن کیا ہے نہیں پتہ، یہ اندر کی روح کی بے چینی ہے۔ روح محسوس کرتی ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں، لیکن زبان بیان نہیں کر پاتی۔ جیسے سمندر کی تہہ میں طوفان آنے سے پہلے پانی کا رنگ بدل جاتا ہے، اوپر سے سب ٹھیک لگتا ہے لیکن اندر سے کچھ ہل رہا ہوتا ہے۔ علامت نمبر 5، رشتوں میں بنا وجہ دوریاں۔ میری جان، یہ علامت سب سے دردناک ہے۔ جو لوگ قریب تھے دور لگنے لگتے ہیں۔ گھر میں بیٹھے ہو لیکن جیسے کسی اجنبی شہر میں ہو۔ بیوی سے، ماں سے، باپ سے، بچوں سے ایک نامعلوم فاصلہ آ جاتا ہے۔ وہ بات کرتے ہیں، تم سنتے ہو، لیکن جیسے دیوار کے پار سے آواز آ رہی ہو۔ ابن عربی فرماتے ہیں، جب دل کا آئینہ گرد آلودہ ہو تو وہ نہ اپنا عکس صاف دیکھ سکتا ہے نہ دوسروں کا۔ رشتے آئینوں کی طرح ہیں، جب آئینہ صاف ہو تو محبت چمکتی ہے، جب دھندلا ہو تو محبت بھی دھندلی لگتی ہے۔ میرے دوست، اب ایک لمحے کے لیے رکو اور اپنے آپ سے پوچھو، ان 5 علامتوں میں سے کتنی تم میں ہیں؟ 1، 2، 3۔ جیسے ڈاکٹر مریض کو دیکھ کر تشخیص لکھتا ہے، ویسے ہی آج یہ علامتیں تمہارے دل کی تشخیص ہیں۔ لیکن سنو، پہچان کافی نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، اب کرنا کیا ہے؟ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ نے اس امت کو وہ ہتھیار دیے ہیں جو کوئی جادو، کوئی سایہ، کوئی نظر نہیں کاٹ سکتی۔ میرے دوست، اب وہ بات جس کے لیے یہ ساری گفتگو تھی۔ لیکن پہلے ایک ضروری بات، بہت سے لوگ جب جانتے ہیں کہ جادو ہے یا نظر ہے تو سیدھے عامل کے پاس بھاگتے ہیں، تعویذ لیتے ہیں، کچھ جلاتے ہیں، کچھ بہاتے ہیں، اور بعض اوقات، اور یہ بات کانوں میں اتار لو، وہ عامل خود ایک اور سایہ بن جاتا ہے۔ ایک سائے سے بچنے کے لیے دوسرے سائے کی پناہ لیتے ہیں۔ میری جان، اللہ نے تمہیں اتنا کمزور نہیں بنایا۔ نبی کریم نے فرمایا، جو شخص اپنی پناہ اللہ میں رکھے اسے کوئی جادو نقصان نہیں دے سکتا۔ اور یہ کوئی خالی دلاسا نہیں، یہ وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ۔ جیسے لوہے کی ڈھال کے پیچھے جو کھڑا ہو، تیر آئے تو ڈھال سے ٹکرائے، آگے نہ جائے۔ اللہ کا ذکر وہی ڈھال ہے، اور یہ ڈھال کسی عامل سے نہیں ملتی، سیدھے اللہ سے ملتی ہے۔ اب وہ ہتھیار جو نبی کریم نے خود بتائے، قرآن نے خود دیے اور ابن عربی نے جن کی حکمت سمجھائی۔ ہتھیار نمبر 1، سورہ بقرہ کی تلاوت۔ میرے دوست، یہ سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ وہ گھر میں نہیں ٹکتا، جیسے رات کے اندھیرے میں روشنی آئے تو اندھیرا خود بخود بھاگ جاتا ہے، اسے بھاگنے کے لیے کہنا نہیں پڑتا۔ اور آیت الکرسی، یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا، جو رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھے، اللہ اس پر صبح تک ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے اور کوئی شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ میری جان، یہ تعویذ نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام ہر سائے سے، ہر جادو سے، ہر نظر سے بڑا ہے۔ ہتھیار نمبر 2، معوذتین کا معمول سنو۔ جب نبی کریم پر خود جادو ہوا، اور یہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، تو اللہ نے کیا نازل فرمایا سورہ فلق اور سورہ ناس۔ یہ دونوں صورتیں خود اللہ نے اسی مقصد کے لیے اتاری، نظر سے پناہ، جادو سے پناہ، حسد سے پناہ، شیطان سے پناہ۔ نبی کریم نے فرمایا، صبح اور شام 3 بار یہ پڑھو، اور یہ ہر چیز سے کافی ہے۔ جیسے صبح سورج نکلتا ہے تو رات کا ہر سایہ مٹ جاتا ہے، ویسے ہی یہ کلمات صبح پڑھو تو دن بھر کا سایہ نہیں ٹکتا۔
ہتھیار نمبر 3، ابن عربی کا طریقہ، دل کا آئینہ صاف کرنا۔ میرے پیارے، ابن عربی فرماتے ہیں کہ ہر روحانی بیماری کا علاج ایک ہی جگہ سے شروع ہوتا ہے، دل کی صفائی، اور دل کی صفائی کا سب سے تابتر ذریعہ ذکر اللہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو دل کے آئینے پر جمی گرد آہستہ آہستہ جھڑنے لگتی ہے، جیسے صاف پانی سے آئینہ دھویا جائے، پہلے دھندلا پانی آتا ہے، پھر صاف، اور آخر میں آئینہ چمکنے لگتا ہے۔ میرے دوست، یا حی یا قیوم یہ اسماء اللہ ہے۔ حی زندہ، قیوم قائم رکھنے والا۔ جب تم یہ پڑھتے ہو تو گویا کہہ رہے ہو، اے وہ جو ہمیشہ زندہ ہے، اے وہ جو سب کو قائم رکھتا ہے، مجھے بھی قائم رکھ، میرے دل کو بھی زندہ رکھ۔ یہ ذکر صبح 100 بار اور شام 100 بار، 3 ہفتے مسلسل۔ ابن عربی فرماتے ہیں کوئی سایہ اتنے ذکر کے سامنے نہیں ٹکتا۔ ہتھیار نمبر 4، غسل شفا۔ میری جان، نبی کریم نے فرمایا، نظر لگنے پر جس نے نظر لگائی ہو اس سے غسل کا پانی لو اور اس سے نہا، لیکن جب وہ شخص معلوم نہ ہو تو سدر کے پتوں سے غسل کرو، قرآن کی آیات پڑھ کر پانی پر دم کر کے نہا۔ یہ سنت ہے، یہ طب نبوی ہے۔ پانی اور قرآن کا یہ میل دل اور جسم دونوں کو صاف کرتا ہے۔ جیسے بارش کے بعد فضا صاف ہو جاتی ہے، مٹی کی خوشبو آتی ہے، ہوا ہلکی ہو جاتی ہے، ویسے ہی یہ غسل دل پر جمی گرد کو بہا لے جاتا ہے۔ ہتھیار نمبر 5، صدقہ اور دعا۔ سنو، ابن عربی فرماتے ہیں صدقہ بلا کو روکتا ہے، اور بلا میں جادو بھی ہے، نظر بھی اور سایہ بھی۔ جب تم صدقہ دیتے ہو تو گویا اللہ سے کہتے ہو میں تیرے بندوں کی مدد کرتا ہوں، تو میری مدد کر، اور اللہ کبھی اس سودے میں نقصان نہیں دیتا۔ اور دعا، میری جان، یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے، لیکن دعا وہ نہیں جو زبان سے نکلے اور دل غائب ہو۔ دعا وہ ہے جو دل کی گہرائی سے نکلے، جب آنکھیں بھیگی ہوں، جب سینہ بھاری ہو، جب بس اتنا کہو، اے اللہ مجھے معلوم نہیں کیا ہے مجھے، لیکن تو جانتا ہے، تو ٹھیک کر دے۔ جیسے بیمار بچہ ماں کی گود میں آ جائے اور کچھ نہ کہے، بس سر رکھ دے اور ماں سمجھ لے، ویسے ہی اللہ سمجھتا ہے، بنا کہے، بنا بتائے۔ میرے دوست، یہ 5 ہتھیار ہیں، لیکن یاد رکھو یہ ہتھیار اسی وقت کام کرتے ہیں جب دل میں یقین ہو۔ بے دلی سے پڑھا قرآن اور یقین سے پڑھا قرآن دونوں ایک نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جتنا یقین اتنا اثر۔ اب ایک آخری بات باقی ہے اور وہ سب سے ضروری ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ میرے دوست، یہ حصہ شاید سب سے ضروری ہے، کیونکہ علاج کا راستہ جاننا کافی نہیں، اگر غلط راستہ بھی ساتھ چلتا رہے تو علاج کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی ڈالتا رہے، اوپر سے ڈالتا رہو، نیچے سے بہتا رہے۔ اس لیے آج وہ غلطیاں بھی سن لو جو لوگ اس مشکل میں سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ پہلی غلطی، ہر عامل پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرنا۔ میری جان، یہ سب سے بڑا جال ہے۔ آج کے دور میں ہر گلی میں عامل ہے، ہر شہر میں کوئی نہ کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں جادو کاٹتا ہوں، نظر اتارتا ہوں، سایہ ہٹاتا ہوں، اور بہت سے لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں تو عقل بند ہو جاتی ہے، دل کمزور ہو جاتا ہے، اور یہ لوگ ان کی ہر بات مانتے چلے جاتے ہیں۔ سنو، نبی کریم نے اس شخص کو جہنم کی خوشخبری دی جو سحر کرے یا کروائے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ ابن عربی فرماتے ہیں جو شخص اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رکھوالا سمجھے، وہ پہلے سائے سے بچنے کی کوشش میں دوسرے سائے میں چلا جاتا ہے، اور دوسرا سایہ اکثر پہلے سے گہرا ہوتا ہے۔ میرے دوست، عامل کے پاس جانا حرام نہیں، لیکن پرکھنا ضروری ہے۔ جو عامل قرآن سے کام کرے، اللہ کا نام لے، رقم کے لیے مجبور نہ کرے، وہ الگ ہے۔ جو اندھیرے میں بلائے، عجیب چیزیں جلوائے، کہے کہ تمہارے گھر پر فلاں نے کیا ہے، نام لے کر، وہ خود ایک سایہ ہے۔ دوسری غلطی، بدگمانی میں مبتلا ہونا۔ سنو، یہ وہ جال ہے جو شیطان سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب کوئی سمجھتا ہے کہ مجھ پر جادو ہے تو پہلا خیال آتا ہے کس نے کیا ہوگا، اور پھر شک شروع ہوتا ہے، ماں نے، بھائی نے،
पड़ोसी ने, सास ने, और ये शक आहिस्ता आहिस्ता रिश्तों को खाने लगता है। जैसे दिमक लकड़ी को अंदर से खाती है। बाहर से लकड़ी ठीक लगती है, अंदर से खोखली हो जाती है। मेरी जान, शैतान का मकसद तुम्हें बीमार करना नहीं, उसका मकसद तुम्हारे रिश्ते तोड़वाना है, तुम्हारे घर में आग लगवाना है, और बदगुमानी उसका सबसे कारगर हथियार है। अल्लाह ने फरमाया, बहुत सी बदगुमानियों से बचो, क्योंकि कुछ बदगुमानियाँ गुनाह हैं। मेरे दोस्त, जब तक यकीन ना हो किसी पर इल्ज़ाम ना लगाओ, और जब तक अल्लाह पर यकीन हो किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। तीसरी गलती, गुनाहों की ज़िंदगी जारी रखना। मेरे प्यारे, ये सबसे तल्ख सच्चाई है, लेकिन आज कहनी ज़रूरी है। इब्ने अरबी फरमाते हैं, जब बंदा गुनाहों में डूबा हो तो उसके दिल के आईने पर गिर्द इतनी जम जाती है कि कोई साया आए ना आए, रोशनी फिर भी नहीं उतरती। यानी अगर तुम जादू का इलाज करवाना चाहते हो और साथ में हराम देख रहे हो, झूठ बोल रहे हो, नमाज छोड़ रहे हो, तो इलाज कभी नहीं होगा। जैसे घाव पर मलहम लगाओ और साथ में उसी जगह बार बार चुभाते भी रहो, तो घाव कभी नहीं भरेगा। सुनो, गुनाह छोड़ना इलाज का हिस्सा है, तौबा इलाज का हिस्सा है, इस्तिग़फ़ार इलाज का हिस्सा है। अल्लाह ने फरमाया, जो मेरी तरफ लौटे मैं उसकी तरफ लौटता हूँ, और जब अल्लाह लौटता है कोई साया नहीं टिकता। चौथी गलती, खौफ में डूबे रहना मेरी जान। ये शैतान की आखिरी चाल है। जब इंसान को पता चलता है कि जादू है तो वो खौफ में डूब जाता है। हर वक्त सोचता रहता है क्या होगा, कैसे होगा, ठीक होगा कि नहीं, और ये खौफ खुद एक बीमारी बन जाता है। जिस्म को कमज़ोर करता है, दिल को कमज़ोर करता है, ईमान को कमज़ोर करता है। सुनो, अल्लाह ने फरमाया, मोमिन डरता नहीं, गम नहीं करता, क्योंकि अल्लाह उसके साथ है। खौफ का इलाज यकीन है, और यकीन का रास्ता जिक्र है। जैसे रात में जब कोई तारीक रास्ते पर चले, अगर हाथ में रोशनी हो तो डर नहीं लगता। तारीकी वही रहती है लेकिन खौफ नहीं रहता। अल्लाह का जिक्र वही रोशनी है जो रास्ता नहीं बदलती लेकिन डर ख़त्म कर देती है। मेरे दोस्त, ये 4 गलतियाँ याद रखना। आमिल पर आंख बंद भरोसा, बदगुमानी, गुनाहों की ज़िंदगी और खौफ। ये चारों वो दरवाजे हैं जिनसे साया अंदर आता है, और जब तक ये दरवाजे बंद ना हो कोई इलाज काम नहीं करता। अब आखिरी लम्हा आ गया है, वो लम्हा जिसके लिए ये सारी गुफ्तगू थी। मेरे दोस्त, अब आखिरी बात, और ये बात सीने में उतार लो, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है। जो कुछ आज सुना, जादू की हकीकत, साए की पहचान, इलाज के हथियार, ये सब इल्म है, और इल्म उस वक्त तक काम नहीं करता जब तक यकीन ना हो, और यकीन उस वक्त तक नहीं आता जब तक दिल अल्लाह की तरफ न मुड़े। मेरी जान, आज रात जब सब सो जाएं, तुम अकेले बैठना, हाथ उठाना और बस इतना कहना, ऐ अल्लाह, मुझे मालूम नहीं किया है मुझे, लेकिन तू जानता है। मेरे दिल को साफ कर दे, मेरे घर को साफ कर दे, मेरी रूह को साफ कर दे। जो साया है तू हटा दे, जो जादू है तू काट दे, जो नज़र है तू उतार दे। तू कादिर है, तू रहीम है, तू मेरा रब है। बस इतना काफ़ी है मेरे दोस्त। जैसे बादल जब बरसता है तो ज़र्रा ज़र्रा ज़मीन में उतरता है, पत्थर भी भीगता है, सूखी मिट्टी भी, वैसे ही सच्ची दुआ हर साए को, हर जादू को, हर नज़र को बहा ले जाती है, बिना किसी आमिल के, बिना किसी तावीज़ के, सिर्फ अल्लाह और तुम। इब्ने अरबी ने आखिरी बात ये कही, और जब सुनोगे शायद आंखें भर आईं। उन्होंने फरमाया, दिल का आईना कभी इतना मेला नहीं होता कि अल्लाह की तजल्ली उसमें न उतर सके। बस एक लम्हा चाहिए, एक सच्ची आह, एक सच्चा आंसू, एक सच्ची पुकार, और अल्लाह खुद आईना साफ कर देता है। मेरे प्यारे, तुम वो आईना हो और अल्लाह वो नूर है जो तुम्हारे अंदर उतरना चाहता है। बस दरवाज़ा खोलो। मेरे दोस्त, आंखें बंद करो, हाथ उठाओ। ए अल्लाह, हम तेरे बंदे हैं, कमज़ोर, थके हुए, लेकिन तेरे दर पर आए हैं। जिस पर भी जादू है तू काट दे, जिस पर भी नज़र है तू उतार दे, जिस पर भी साया है तू हटा दे। जिनके घर में अंधेरा है तू रोशनी भर दे, जिनके दिल बोझल है तू हल्का कर दे, जिनकी नींद उड़ गई है तू सुकून दे, जिनके रिश्ते टूट रहे हैं
تو جوڑ دے۔ اے اللہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، ہمیں اپنے ذکر سے غافل نہ کر، اور جو بھی ہم سے دور کرنا چاہے تو خود اس کے سامنے آ جا۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے دوست، اگر آج کی یہ بات تمہارے دل تک پہنچی تو کمنٹ میں بس اتنا لکھو، اے اللہ میرا آئینہ صاف کر دے۔ یہ کمنٹ لکھنا صرف الفاظ نہیں، یہ ایک دعا ہے، یہ اللہ کے سامنے اقرار ہے کہ میں تیری طرف مڑتا ہوں، اور جب بندہ اللہ کی طرف مڑتا ہے اللہ دوڑ کر آتا ہے۔ اور اگر تمہارے آس پاس کوئی ہے جو اس بوجھ کے ساتھ جی رہا ہے، جو اکیلا ہے، جو سمجھ نہیں پا رہا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، یہ گفتگو اس تک پہنچا دو۔ جیسے کسی تاریک کمرے میں کوئی تنہا بیٹھا ہو اور تم باہر سے دروازہ کھول دو، صرف اتنا، بس اتنا کافی ہے۔ کسی کا خضر بننا، کسی کے اندھیرے میں روشنی لے جانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اس روحانی گھرانے کا حصہ بننا چاہتے ہو جہاں ہر ہفتے ایسی ہی گفتگو ہوتی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لو، کیونکہ اگلی بار جب کوئی اور سوال تمہارے دل میں ہوگا یہ گفتگو وہاں ہوگی تمہارا انتظار کرتی ہوئی۔ میرے دوست، اللہ تمہارا حافظ و ناصر ہو، تمہارے گھر کو، تمہارے دل کو، تمہاری روح کو اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین۔